بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم سامعین کرام، کون ہے شکیل بن حنیف؟ کس نے مہدویت کا دعویٰ کیا؟ کیا سچ مچ میں امام مہدی ظاہر ہو گئے؟ اور کیا مہدویت کا دعویٰ کرنے والا شکیل بن حنیف واقعی امام مہدی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جانا جائے شکیل بن حنیف کون ہے۔ ملک ہندوستان کے صوبہ بہار سے تعلق رکھنے والا ضلع دربھنگہ کے عثمان پور نامی گاؤں میں ایک شخص جس کا نام شکیل ہے، اس کے والد کا نام حنیف ہے۔ اس کی شہرت شکیل بن حنیف کے نام سے ہے۔ ایک ایسے خاندان میں جنم لیا اور ولادت ہوئی جو انتہائی غریب اور پسماندہ گھرانے سے تھے۔ شروع میں کچھ انگریزی تعلیم حاصل کی اور حالات سے عاجز آئے، غربت نے ساتھ نہ چھوڑا، مجبوراً تعلیم کو چھوڑ کر مالی استحکام کے لیے دہلی کا سفر کیا۔ دہلی میں چند روز تک ایک محلے میں ہارڈ ویئر کی دکان پر ملازمت کی اور کچھ مالی استحکام پیدا ہوا تو قریبی مسجد کے دعوتی حلقے سے جڑ گئے۔ دعوتی حلقے سے جڑنے کے بعد رفتہ رفتہ کچھ روز گزرے، ابھی کچھ مالی پوزیشن مستحکم ہوئی تھی تو کسی ذہنی خرافات کی وجہ سے یا کسی شیطانی طاقت کے بل بوتے یا کسی ذہن سازی یا کسی ماورائی طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے خفیہ طور پر لوگوں کی ذہن سازی شروع کی اور مہدویت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ شدہ یہ بات دعوت کے ساتھیوں کو پتہ چل گئی اور وہاں کے مسلمان غیرت مند تھے۔ ان غیور مسلمانوں نے شکیل بن حنیف کو بالکل بھی برداشت نہ کیا اور اس کو فوراً اپنے محلے سے خارج کر دیا۔ چنانچہ اس نے دہلی کے دوسرے محلے لکشمی نگر میں اپنی رہائش بنائی۔ اس رہائش کے دوران پھر جب اس کے مالی حالات کچھ سازگار ہوئے تو اس نے باضابطہ طور پر مہدویت کا دعویٰ کیا اور مہدویت کا دعویٰ دار ہونے کے بعد اس نے روحانی مجالس کا انعقاد کیا اور باضابطہ لوگوں کو اس بات پر مطمئن کرنے کے بعد کہ میں امام مہدی ہوں اپنے ہاتھ پر مہدویت کی بیعت کرنے لگا۔ وہاں کے مسلمانوں کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ ایک شخص ہے جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو علماء اور عوام فوراً حرکت میں آئے اور انہوں نے فوراً دہلی کے ایک مسجد میں، ایک مینار والی مسجد میں ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور ایک کانفرنس کی اور اس میں شکیل بن حنیف کو حاضر کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ مہدویت کے دعوے دار ہیں، آپ نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل؟ آدھی رات تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بالآخر شکیل بن حنیف نے یہ عذر پیش کیا کہ میں ذہنی طور پر مریض ہوں، میرا دماغ معوف ہے۔ اس نے یہ اعذار پیش کیے۔ ان عذروں کی بنا پر وہاں کے مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد یہ تحریر لکھوائی کہ آئندہ کبھی بھی آپ یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں۔ نہ کہ صرف مسلمانوں نے اس کو چھوڑا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کچھ نوجوانوں کی ٹیم کو تیار کیا کہ شکیل بن حنیف کو دہلی ریلوے اسٹیشن لے جا کر دربھنگہ جانے والی کسی ٹرین پر بٹھا کر ہمیشہ کے لیے دہلی کو اس نجاست سے پاک کر دیا جائے۔ مسلمان نوجوان اس کو لے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ٹرین بہت تاخیر سے آنی تھی۔ مسلمان نوجوانوں نے شکیل بن حنیف کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ دیا۔ اب وہ بالکل آزاد تھا۔ اس آزادی میں کیوں وہ دہلی کو چھوڑتا؟ اس نے فوراً دوسری جگہ اپنی قیام گاہ بنا لی اور وہاں جا کر پھر اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ اس دوران مسلمانوں نے اس کو کئی مرتبہ ذلیل و رسوا کیا۔ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر اس کی گرفت ہوئی، اس کو مارا گیا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سر کے بال مونڈ دیے گئے
اور اس کو بھگایا گیا، مارا گیا، بے عزت کیا گیا، ذلیل کیا گیا، دلائل کا مطالبہ کیا گیا، لیکن مجبور، عاجز، لاچار ہوا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اب فی الحال شکیل بن حنیف دہلی ہی کے ایک علاقے میں قیام پذیر ہے اور دہلی کے مسلمانوں سے مکمل طور پر مایوس ہے۔ اطلاعات یہ بھی ملی ہیں، تحریرات اس طرح کی بھی ملی ہیں کہ دربھنگہ سے ایک مرتبہ اس کے والد اس سے ملاقات کے لیے دہلی تشریف لائے تو اس نے نئے کی اپنے والد کا اکرام کیا، بلکہ ان کے ساتھ سخت غصہ اور گرمی کا معاملہ کیا اور ان کو گالیاں بکیں۔ مقامی ساتھیوں نے یہ تحریرات جاری کی کہ شکیل بن حنیف نے اپنے والد کو بے عزت اور رسوا کر کے یہاں سے روانہ کر دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے شاید شکیل بن حنیف کی موجودہ صورتحال جو مسلمانوں کے نزدیک بنی ہے وہ شاید اسی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے باپ کا نافرمان صادر ہوا ہے۔ الغرض شکیل بن حنیف آج بھی دہلی میں قیام پذیر ہے، معاشی استحکام اور تعلقات کی وسعت ہے، لیکن دہلی کے مسلمانوں سے مایوس ہے کہ وہ اس کی مہدویت کو تسلیم نہیں کر رہے، تو اس نے اپنی تمام تر توجہات کو مہاراشٹر اور اس کے علاوہ دیگر وہ مقامات، وہ جگہیں جہاں کے مسلمان پسماندہ اور غریب ہیں، ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے، اور وہ لوگ اس کے بہلاوے و پھسلاوے میں آ کر اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو سلامت نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ملی ہیں اور تحریرات میرے پاس یہ بھی ہیں کہ شکیل نے اب تک 3 شادیاں کی ہیں، جن میں سے پہلی بیوی کو طلاق ہوئی ہے اور سسرال والے اس کے جانی دشمن ہیں، دوسری بیوی کسی جگہ پر ملازم ہے اور تیسری بیوی کسی مرید کی بیٹی ہے۔ یہ تینوں بیویاں شکیل بن حنیف نے یہ 3 نکاح کیے ہیں اور تینوں بیویاں اس کے پاس تازہ اطلاعات کے مطابق ہیں۔ مختلف ریاستوں میں، مہاراشٹر، آندھرا پردیش اور کرناٹک وغیرہ میں، یہ غربت و جہالت جن علاقوں میں زیادہ ہے وہاں پر مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر میں یہ بات بھی عرض کرنی مناسب ہے کہ شکیل بن حنیف سے کئی مرتبہ حضرات علماء کے خط و کتابت اور مراسلات ہوئے، لیکن اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آج بھی دہلی کے ان علاقوں کے، بالخصوص لکشمی نگر اور دیگر علاقے جہاں پر ابتدائی مرحلے میں شکیل بن حنیف نے قیام کیا اور وہاں پر مہدویت کا دعویٰ کیا، آج بھی وہاں کے مسلمان اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کس طرح شکیل بن حنیف کو بے عزت کیا، دلائل نہ دینے پانے پر کس طرح اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کیا ہے اور اس کو دہلی سے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک کے مختلف علاقوں میں، بالخصوص دارالعلوم دیوبند سے یہ پیغامات جاری ہو رہے ہیں اور ملک کے علماء کو متحرک کیا جا رہا ہے کہ شکیل بن حنیف کے فتنے سے پوری امت کو بچایا جائے، کیونکہ ماضی قریب اور ماضی بعید میں بہت سے لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن الحمدللہ علماء امت نے دلائل کی روشنی میں، احادیث نبویہ میں حضرت امام مہدی کے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان باطل، ضال و مضل فرقوں کا اور چہروں کا تعاقب کیا ہے، اور الحمدللہ امت کے ایمان کو، امت کے دین کو ان فتنوں سے محفوظ رکھا ہے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ شکیل بن حنیف جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو ان المہدی کا دعوے دار ہے، علماء امت متفق ہو کر پورے ملک میں اس ضال اور مضل کے تحت ایک ایسی تحریک چلائیں جس سے تمام عوام اور خواص کو یہ اطلاع مل جائے کہ کوئی کذاب ہے جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب دہلی میں شخص بیمار ہوتا ہے اور ایک اسپتال میں داخل ہوتا ہے، چند دنوں علاج کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے مقامی مسلمان چندہ کرنے کے بعد اسپتال کو کرایہ اور پیسہ ادا کرتے ہیں، تب جا کر کے کہیں اسپتال سے نکل پاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مہدویت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور مہدویت کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی ان جھوٹے اور گمراہ کرنے والے چہروں سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا